عزیز طلباء، آج آپ کے سامنے ایسا عمل میں رکھوں گا کہ جس کی بنا پر حج اور عمرے کا ثواب بھی ملتا ہے، جہاد کرنے کے اجر کو بھی بندہ پا لیتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ صدقہ و خیرات کے اجر کو بھی اس عمل کی بدولت پا لیتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غریب صحابہ، تنگ دست صحابہ وہ آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے جو مالدار ساتھی ہیں، پیسے والے ہیں، مال و دولت والے ہیں، وہ ہم سے بہت آگے نکل گئے ہیں، درجات کی بلندیوں کو پہنچ چکے ہیں، دائمی نعمتیں انہوں نے حاصل کر لی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ وہ کیسے؟ دائمی نعمتیں انہوں نے حاصل کر لیں، درجات میں وہ بہت آگے نکل گئے، کس طرح؟ تو وہ تنگ دست اور غریب صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر معاملہ دیکھیں نماز پڑھنے کا، جس طرح وہ نماز پڑھتے ہیں ہم بھی قدم کے ساتھ قدم ملا کے کھڑے ہوتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں۔ معاملہ دیکھیں روزہ رکھنے کا، تو جس طرح وہ روزہ رکھتے ہیں ہم بھی اسی طرح روزہ رکھتے ہیں۔ بس پریشانی یہ ہے کہ جب باری آتی ہے حج اور عمرہ کرنے کی تو ہمارے پاس سواریاں بھی نہیں ہوتیں اور پیسہ بھی نہیں ہوتا کہ سواری خرید لی جائے، ہم حج نہیں کر سکتے، عمرہ نہیں کر سکتے۔ جب باری آتی ہے جہاد کرنے کی تو تب بھی ہمارے پاس سواریاں نہیں ہوتی، پیسہ نہیں ہوتا کہ سواریاں خرید لی جائیں اور میدان جہاد میں کافروں کے ساتھ ٹکرایا جا سکے، ہم جہاد کے اجر سے بھی رہ جاتے ہیں۔ ایسے ہی جب صدقہ خیرات کی باری آتی ہے غربت کی بنا پر ہم وہ بھی نہیں کر سکتے۔ اس لحاظ سے مالدار صدقہ خیرات کر کے اجر پا چکے، جہاد کر کے اجر پا چکے، حج اور عمرہ جیسی سعادت ان کو نصیب ہو چکی، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی غربت کی بنا پر اتنی بڑی بڑی نیکیاں رہتی دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ پریشان نہ ہوں، یہ تقسیم تو میرے اللہ کی ہے، میں تمہیں ایک عمل بتلا دیتا ہوں، وہ عمل تم کر لینا، تمہارے اس عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں جہاد کا اجر بھی عطا فرمائے گا، حج اور عمرے کا ثواب بھی دے گا، اور اسی طرح صدقہ خیرات کے اجر کو بھی تم پہنچ جاؤ گے۔ پھر اسی پر بس نہیں میرے صحابہ، جو تم سے پہلے لوگ سبقت لے چکے ہیں، اجر پا چکے ہیں، تم ان کے اجر کو بھی پہنچ جاؤ گے، اور جن کے اندر تم زندگی گزار رہے ہو تمہاری اجر کو کوئی اور پا ہی نہیں سکے گا الا کہ وہ بندہ جو یہی عمل کرنا شروع کر دے گا۔ وہ عمل کون سا ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، چھوٹا سا عمل ہے، ہماری زندگی میں بھی آ جائے تو ضروری نہیں کہ مال و دولت ہو تو تب ہی بندہ ثواب حاصل کرتا ہے، پیسہ نہ بھی ہو تو حج کا ثواب، جہاد کا ثواب، صدقہ خیرات کا ثواب۔ وہ عمل کیا ہے؟ ہر نماز کے بعد، کتنی نمازیں ہیں ایک دن میں؟ 5 نمازیں ہیں۔ ہر فرضی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو۔ تو یہ کلمات جو بندہ اپنی زندگی میں معمول بنا لے ہر نماز کے بعد، اس آدمی کو کتنا اجر ملتا ہے؟ حج کے برابر ثواب، عمرے کے برابر ثواب، جہاد کے برابر ثواب، اور کس چیز کے برابر؟ صدقہ خیرات کے برابر۔ تو عمل کریں گے انشاءاللہ اس حدیث پر، ہر نماز کے بعد کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ 1.5 منٹ لگے گا آپ کا، اگر آپ بیٹھ کر یہ عمل کریں نا 1.5 منٹ سے زیادہ نہیں لگے، تو 1.5 منٹ اگر ہم اللہ کے لیے بیٹھ جائیں تو کتنا اجر و ثواب ہے، لاکھوں روپے لگا کر بندہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے۔ جہاد قسمت والے کو نصیب ہوتا ہے، صدقہ خیرات جس کو رب توفیق دے وہی کر سکتا ہے۔ تو یہ چھوٹا سا عمل 1.5 منٹ کا کر کے ہم اتنی بڑی بڑی نیکیاں جو ہیں کما سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Oh